بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، جو سب سے اہم بات ہے اور سب سے اہم فلسفہ یا سب سے اہم نقطہ وہ یہ ہے کہ جب ہم حج کر کے واپس آ جاتے ہیں تو پھر ہماری زندگی کا رکھ رکھاؤ اور ہماری زندگی کا ایک سٹائل اور طریقہ کیا ہونا چاہیے، یہ سب سے اہم بات ہے۔ میں عام طور پر کہتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ عبادات جن میں حج بھی شامل ہے، یہ حقیقت میں ہماری تربیت کا ایک عرصہ ہے، ایک زمانہ ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک فوجی ایک تربیت حاصل کرتا ہے اور پھر وہ اپنی اس تربیت کو یوٹیلائز کرتا ہے، استعمال کرتا ہے میدان جنگ میں۔ میدان جنگ حقیقت میں فیصلہ کرتا ہے کہ اس فوجی نے کیا تربیت حاصل کی ہے، کیا ٹریننگ پائی ہے۔ اسی طرح جب آپ رمضان المبارک میں ایک ماہ روزے رکھتے ہیں، ہم بھی رکھتے ہیں روزے، تو یہ جو روزے رکھنا ہے یہ حقیقت میں یوں سمجھیے کہ یہ ایک تربیت ہو جاتی ہے۔ اب رمضان میں فقط نہیں پتہ چلتا کہ یہ انسان کیسا تیار ہوا ہے، یا حج میں جو شخص سفر کرتا ہے اور حج کے مناسک ادا کرتا ہے اس سے نہیں معلوم ہوتا، اصل معلوم ہوتا ہے کہ جب وہ تربیت پا کر آتا ہے، تربیت حاصل کر لیتا ہے، اب اس کی زندگی کا جو انداز ہے، جو اس کی زندگی کا طریقہ ہے گزارنے کا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس نے کیا تربیت پائی ہے۔ تو اس طرح وہ جو 1 ماہ یا 2 ماہ حج کی تربیت حاصل کرتا ہے، انسان حج میں تربیت پاتا ہے، تزکیہ نفس کرتا ہے اور اللہ کے حکم کی پابندی کو اپنی عادت اور اپنا شعار بناتا ہے، وہ تربیت کا 1 مہینہ اس کا ایک عرصہ گزر جاتا ہے، لیکن پتہ یہ چلتا ہے کہ جب وہ تربیت حاصل کر لیتا ہے۔ آپ دیکھیے، ہم مناسک حج ادا کرتے ہیں تو آخر جو مناسک رہ جاتے ہیں ان میں سے ایک جو فریضہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں۔ یہ کنکریاں کیوں ماری جاتی ہیں؟ یہ حقیقت میں برائی کے خلاف مسلمان کا اعلان جنگ ہوتا ہے، یعنی شیطان کو کنکریاں مارنا گویا کہ برائی کو مارنے کے مترادف ہے، برائی سے لڑنے کے مترادف ہے۔ تو انسان جب جہاد کرتا ہے یا انسان جنگ کرتا ہے تو لڑتا ہے، تو فقط انسان باہر جنگ نہیں کرتا اپنی ذات سے، بلکہ انسان اپنے اندر بھی ایک جہان رکھتا ہے جس سے انسان جنگ کرتا رہتا ہے، جو نفس ہے انسان کا، جو انسان کو برائی کی طرف راغب کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کی طرف لانے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کا بھی مقابلہ کرنا ہے۔ یہ جو پتھر مارنے ہیں شیطان کو، یہ در حقیقت اپنے اندر بیٹھے ہوئے شیطان کو پتھر مارنا ہے، اپنی خواہشات کو پتھر مارنے ہیں، اللہ کی نافرمانی کو پتھر مارنے، برائی کو اور شر کو پتھر مارنے، اور وہ چیز جو انسان کو جہنم کا ایندھن بناتی ہے حقیقت میں اس کو پتھر مارنے کے مترادف ہے۔ یعنی ایک لحاظ سے یہ اعلان جنگ ہوتا ہے۔ تو اور اس بات پہ کرنا چاہیے، جیسے بزرگ فرماتے ہیں نا کہ اگر آپ کو ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز پڑھنے کی توفیق حاصل ہو گئی، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ نے آپ کی پہلی نماز کو قبول کر لیا۔ پہلی نماز کی قبولیت کی دلیل یہی ہے کہ اللہ نے دوسری نماز پڑھنے کی آپ کو توفیق عطا کر دی، اور اسی طرح پھر تیسری نماز کی توفیق ہوئی تو دوسری نماز قبول ہو گئی، تیسری کے بعد چوتھی نماز آپ نے اگر ادا کی تو چوتھی نماز پڑھنا آپ کا اس بات کی دلیل ہے کہ تیسری نماز قبول ہوگی، اور اسی طرح 5ویں نماز آپ نے پڑھی عشاء کی تو گویا کہ آپ کی ساری 4 نمازیں قبول ہو گئی۔ اسی طرح جب انسان حج کرنے کے بعد واپس لوٹتا ہے، اس کا جو طرز زندگی ہے اور زندگی گزارنے کا طریقہ ہے وہ حقیقت میں بتاتا ہے کہ اس کا حج قبول ہوا یا نہیں ہوا، اس نے حج میں اپنی تربیت کی یا نہیں کی، تزکیہ کیا یا نہیں کیا۔ یہ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی ان عبادات کو بھی ایک رسم کے طور پر قبول کیا، ایک رواج کے طور پر لیا ہے۔ ہم ٹھیک ہے روزے رکھ لیتے ہیں، ایک لحاظ سے ڈائٹنگ ہو جاتی ہے اور ہمیں اس سے بڑے جسمانی فوائد حاصل ہو جاتے۔ اسی طرح ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ حج ہم کرتے ہیں تو چلیں حج میں کاروبار بھی ہو جاتا۔ کاروبار سے اللہ منع نہیں کرتا، قرآن مجید میں یہ موجود ہے کہ اللہ پاک ہی فرماتا ہے کہ تم پہ اس کا کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو، اللہ کے فضل کو تلاش کرو، لیکن یہ ہے
کہ تم حج کے مقاصد کو اور حج کی تربیت کو سمجھو کہ حج تمہاری تربیت کیسے کرتا ہے. اگر تم یہ سوچ کر چلو کہ چلیں کاروبار کر لیں گے، پیسہ کمائیں گے، تو پھر حج کا ثواب نصیب نہیں ہوتا. لیکن یہ ہے کہ اگر تم اپنا قبلہ، اپنا کعبہ، اپنا مقصد، اپنا منتہا اگر اللہ کی رضا کو اور حج کی ادائیگی کو قرار دے دو، اور اگر اس کے ساتھ تمہیں تجارت کا فائدہ بھی حاصل ہو جاتا ہے تو اس کے حاصل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. قرآن مجید اس بات کو بیان کرتا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمیں حج کے موقع پر اپنی تربیت کرنی ہے. یعنی جب ہم واپس آئیں تو ہماری تجارت اللہ کے حکم کے مطابق ہو، ہماری سیاست اللہ کے حکم کے مطابق ہو، ہماری معاشرت اللہ کے حکم کے مطابق ہو، ہماری زندگی اللہ کے حکم کے مطابق ہو جائے، لمحہ لمحہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہو. یہ اصل وہ تربیت ہے اور یہ وہ بات ہے کہ جو حج کے بعد ہمیں کرنا چاہیے. یہ سب کچھ یعنی خواتین و حضرات، اگر ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارا حج قبول ہوا یا نہیں ہوا، تو یہ پھر ہمارا جو انداز زندگی ہے یہ بتائے گا کہ ہمارا حج اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا. اس لیے کہ جو ہم تلبیہ اللہ کی بارگاہ میں پڑھتے رہتے ہیں حج کے موقع پر کہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک، اب یہ جو الفاظ ہیں، بزرگ جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے حج کے موقع پر تو وہ خوف زدہ ہو جاتے تھے، ڈر جاتے تھے. ڈر کے مارے وہ اونچی آواز سے لبیک نہیں کہہ پاتے تھے، اس لیے کہ لبیک کا مطلب ہے کہ اللہ ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، تو نے ہمیں بلایا، ہم موجود ہیں، ہم آگے، ہم تیری بارگاہ میں بیٹھے ہیں، تیری بارگاہ میں حاضر ہیں. تو وہ بزرگ اس ڈر کے مارے اونچی آواز سے نہیں کہتے کہ بھائی اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہیں اور جواب آئے کہ میں تمہاری اس حاضری کو قبول نہیں کرتا. یہ بندگی ہے، یہ خشیت ہے. ہم جب اس کیفیت کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور پھر جب حج کر کے واپس لوٹیں گے تو ہماری جو زندگی اللہ کے حکم کے مطابق ہوگی تو در حقیقت پھر ہم نے حج کے مقصد کو پایا ہے. اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ ٹھیک ہے ہم نے حج کر لیا، ہمارے گناہ معاف ہو گئے، تو لہٰذا اب ہم بالکل صاف اور ستھرے ہو کر آ گئے، تو اب ہم گناہ کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے، تو یہ تصور حقیقت میں ہمارے ماضی کے تمام نیکیوں کو ملیا میٹ کرنے کے مترادف ہو جاتا. یہ جرت اور یہ رویہ اللہ کو پسند نہیں، یہ سرکشی، یہ تمرد اللہ کو ہرگز پسند نہیں. اللہ کو بندے کا عجز پسند ہے. انسان اگر نیکی کرے تو پھر بھی خدا کی بارگاہ میں عجز کے ساتھ رہے. اگر انسان سے گناہ ہو جائے تو پھر بھی انسان اللہ کی بارگاہ میں روئے، گڑ گڑائے اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے. یہ رویہ خدا کو پسند ہے. خطائیں انسان سے ہوتی ہیں، انسان حج کر کے آتا ہے، غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں. یہ معاملہ نہیں ہے. اصل معاملہ یہ ہے انسان کی ڈٹائی کا، انسان کی ضد کا، انسان کے ارادے کا. یہ بنیادی بات ہے. انسان سے خطا ہو جاتی ہے تو خطا کرنے والے، قرآن یہ کہتا ہے کہ فوراً اللہ کی بارگاہ میں آتے ہیں، اپنے گناہ کی معافی مانگتے ہیں. تو یہ رویہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ جب ہم حج کر کے آئیں تو ہمارے اندر پھر وہی تمرد، وہی سرکشی، وہی بغاوت اور وہی نافرمانی نظر آئے. یہ رویہ اللہ پاک کو پسند نہیں ہے. تو حج کرنے کے بعد یہ عہد کیجیے اللہ کی بارگاہ میں، بلکہ حج کے موقع پر اللہ سے طاقت اور قوت مانگیے اس بات کی کہ اللہ پاک یہ طاقت اور قوت ہمیں عطا کرے کہ ہم برائی سے لڑ سکیں، شر کا مقابلہ کر سکیں، اور اپنی زندگی اور اپنے وجود اور اپنے ماحول کو اللہ کے ذکر سے ہم منور کر سکیں. انہی الفاظ کے ساتھ اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.